حکومت نے عوام پر بجلی گرا دی، بجلی 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ مہنگی، بنیادی ٹیرف 3 سے 7.5 روپے تک فی یونٹ بڑھا دیا گیا۔ کابینہ نے بنیادی ٹیرف بڑھانے کے لیے سرکولیشن سمری منظور کر لی۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے کرنے کی تجویز، صارفین پر 3,495 ارب کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی بنیادی قیمت میں اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی، پیر کو سماعت ہوگی، عوامی سماعت کے بعد فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ نیپرا کے فیصلے کے بعد وفاقی حکومت اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر کی جلسے میں شرکت اور سیاسی خطاب، الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا، شاہد خطر کو ہٹانے کا حکم، نگران حکومت کے کسی بھی عہدیدار کو سیاسی اور انتخابی مہم میں شرکت کی اجازت نہیں، الیکشن کمیشن۔ 100 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تجویز، 101 سے 200 یونٹ والے صارفین کے لیے 4 روپے فی یونٹ اضافہ ہوگا، 201 سے 300 یونٹ تک بجلی 5 روپے مہنگی ہوگی، 301 یونٹ سے 400 یونٹ تک 6 روپے 50 پیسے بڑھیں گے، 400 سے 700 یونٹ والے صارفین کے لیے 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافے کی تجویز۔ بجلی کا اوسط فی یونٹ ٹیرف 35 روپے سے بڑھ کر 42 روپے ہو جائے گا، سیلز ٹیکس کے نفاذ کے بعد فی یونٹ قیمت 50 روپے سے زائد ہو جائے گی۔ چور ڈاکو کے بیانیے نے ملک کی سیاست کو تباہ کر دیا، سابقہ دور میں ملک کو لوٹا گیا، کاش 190 ملین پاؤنڈ فراڈ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہ جاتے، سابق حکومت یہ رقم سرکاری خزانے میں جمع کر کے دانش اسکول بناتی تو انہیں سلام پیش کرتا۔ معاشرے میں اس طرح کی تقسیم پہلے کبھی نہیں دیکھی، آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، ملک کو آگے لے کر جائیں۔ IMF معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایسا بحران آتا جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہ ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دانش اسکولوں کے فارغ التحصیل طلباء اور طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، ہونہار بچی کو پنجاب حکومت کی جانب سے ملازمت کا تقرر نامہ بھی دیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کی تعریف، آپ نے محسن نقوی سپیڈ سے کام کیا، شہباز شریف کے خراج تحسین پر نگران وزیر اعلیٰ مسکرا دیے، شائستہ پرویز ملک کا کہا، طلباء نے بھی وزیر اعظم کے برجستہ جملے کو خوب انجوائے کیا۔ بدقسمتی سے ترقی و خوشحالی کا سفر 2018 میں ختم کر دیا گیا، یہ بڑی سازش تھی، گزشتہ حکومت نے 4.5 سال ضائع کر دیے، اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا، چور ڈاکو کے الزامات لگائے گئے، جو کہتے تھے 300 ارب ڈالر بیرون ملک سے لاؤں گا، ایک ڈھیلا نہیں آیا۔ الیکشن میں عوام جو فیصلہ کریں گے سر خم تسلیم کریں گے، اللہ نے کرم کیا اور ہمیں ڈیفالٹ سے بچایا، یقین سے کہہ سکتا ہوں پاکستان درست سمت میں آ چکا، ملک کو کھویا ہوا مقام ضرور دلوائیں گے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، شرک پور میں 3 ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ نواز شریف نے وطن واپسی کا فیصلہ خود کرنا ہے، مجھے الیکشن قریب نظر آتے ہیں، نگران حکومت کو سوچنا ہے الیکشن کب اور کیسے ہوں گے۔ چیئرمین PTI کی سیاست ختم ہو گئی ہے، عالمی سطح پر پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، IMF نے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا، ملک میں میگا پروجیکٹس دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی فنکشنل لیگ سندھ کے صدر پیر صدر الدین راشدی سے ملاقات کے بعد گفتگو، ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مانسون کا طاقتور اسپیل، مختلف شہروں میں بادل برس پڑے، لاہور میں کئی گھنٹے تک لگاتار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، بارش کے باعث جنرل اور جناح ہسپتال کے آؤٹ ڈور سمیت دیگر وارڈز میں پانی بھر گیا، مریضوں کو مشکلات، گجرانوالہ، مرید کے قصور اور دیگر کے شہروں میں بھی بادل کھل کر برسے، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے سے بارش، ملک میں بارشوں کا سلسلہ 26 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی، مری گلیات کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ، PDM میں کا الرٹ جاری۔
ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں سے تباہی مانچہرہ میں بارش کے باعث دیوار اور چھت گرنے سے بچے سمیت 3 افراد جاں بحق لاہور اور قصور میں 2 بچے ڈوب گئے حالیہ میں بارش سے چھت زمیں بوس ملبے تلے دب کر خاتون جاں بحق منجن آباد اور رائبن میں بھی چھتیں گرنے سے 2 افراد زخمی دریائے چتلاد میں شدید طغیانی متعدد دیہات زیر آب گھر تباہ سڑکیں دریا برد کئی پل بھی بہہ گئے دریائے ستلج میں ہیڈ گھنا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح میں پھر اضافہ 18 فٹ تک پہنچ گئی ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح بلند پانی کی آمد 46,735 اور اخراج 35,625 کیوسک ریکارڈ بابا فرید پل پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ پتن ایمن والا کے مقام پر سیلاب کی تباہ کاریاں پانی چارہ اور فصلوں میں داخل وسیع پیمانے پر رقبہ زیر آب دریائے سندھ میں بھی پانی کا بہاؤ مزید بڑھ گیا کشمہ بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار تمام سپل ویز کھول دیے گئے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب شارق جمال کی پراسرار موت ڈی ایچ اے کے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے ایک مرد اور خاتون سے پوچھ گچھ بیان لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے گھر سے کھانے پینے کی اشیاء اور برتنوں کو قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز شارق جمال کو ہسپتال لایا گیا تو منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا پولیس کیمرہ ترمیمی بل پر تمام فریقین سے مشاورت کی گئی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے فرق کو واضح کر دیا گیا بل کو بغیر پڑھے تنقید کی جا رہی ہے گزشتہ حکومت میں صحافیوں پر ظلم ہوا میڈیا پر پابندی رہی ترمیمی بل میں میڈیا ورکرز کے حقوق کو تحفظ دیا گیا ہے سرکاری اشتہارات وقت پر تنخواہ دینے سے مشروط کر دیے اب ورکنگ جرنلسٹ سی او سی میں شکایات درج کرا سکتے ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا فیصلہ اضافہ ملازمین کی موجودہ بنیادی تنخواہ پر ہوگا ریسکیو 1112 کے لیے 2 نئے ہیلی کاپٹر خریدنے کی اصولی منظوری ایک ہیلی کاپٹر ایئر ایمبولنس جبکہ دوسرا ریسکیو آپریشن کے لیے استعمال کیا جائے گا محکمہ آبپاشی کے لیے سیلاب کے دوران ضروری اخراجات کے لیے 4 ارب 40 کروڑ روپے کی منظوری 10 سال موجودہ پالیسیز کا تسلسل رکھیں تو ملک ترقی کر سکتا ہے الیکشن سے وہ ڈرے جنہوں نے معیشت تباہ کی ہم نے مشکل فیصلے کر کے معاشی ترقی کے سفر کی بنیاد رکھ دی ملک کو ایٹمی قوت بنا سکتے ہیں تو اقتصادی طاقت کیوں نہیں بنا سکتے جب ہمیں چور ڈاکو کہا گیا تو سرمایہ کار بھاگ گئے جب حکومت ملی تو پاکستان کے سری لنکا بننے کی پیش گوئیاں ہو رہی تھیں وفاقی وزیر پلاننگ احسن اقبال کی گفتگو